السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ محترم معزز ذی وقار بزرگان دین، جماعت کے غیور نوجوانوں، امام محترم اور ذمہ داران مسجد، جماعت و جمعیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز جمعرات 2 مارچ 2023 مطابق 15 شعبان المعظم 10 شعبان المعظم 1444 ہجری نیلور کی اس مرکزی مسجد کے اندر ہم اور آپ کو دین کے حوالے سے چند باتیں سننے اور سنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد نماز عشاء توفیق دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے مل بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں سنتے اور سناتے ہیں ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو رکھا گیا، تو اسی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر ارکان ایمان کی شرح کو آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ عام طور پر بڑے بڑے عناوین اور دیگر عناوین کے اوپر الحمدللہ ہم تمام علماء اکرام کے زبانی سنتے چلے آتے رہتے ہیں، اور ایمان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بے حد ضروری ہے کہ ایمان کے حوالے سے جو پلرز آف ایمان ہے اس کی حقیقت کیا ہے، پلرز آف ایمان پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسلام کے طور پر کیا رولز اور فارمولے ہوتے ہیں جس کے لیے ارکان ایمان پر مکمل طور پر ایمان لانے کے لیے لازمی جز بنتا ہے، انشاءاللہ وہ آج آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں اپنے اس درس کو محاضرے کی شکل میں پیش کروں گا، کیونکہ عام طور پر خطابات کے کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے لیے چھوٹ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنے دوران محاضرہ سوالات بھی کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کہ درمیان میں سوالات بھی ہوں گے اور ارکان ایمان کے تعلق سے مجھے اور آپ کو مکمل طور پر معلومات ہوں گی، لیکن مختصر کروں گا جہاں تک وقت ساتھ دے گا ہمارا، کیونکہ آپ لوگ تھکے ماندے ہیں، کاروبار، مصروفیات، مشغولات، پڑھائی وغیرہ، گھر، کاروبار، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر الحمدللہ آپ تمام لوگ میری ہمت افزائی کے خاطر دین کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائیں، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں قبول کرنا، تصدیق کرنا، ماننا، اور ایمان کہتے ہیں جس کو ہم تیلگو میں بولیں گے کہ وشواسم۔ کیا آدمی کے اندر
جب کسی چیز پر بھروسہ آ جاتا ہے تو مرے دم تک آدمی اسی چیز پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے مطابق زندگی گزارنا بے حد ضروری ہے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بغیر ایمان کے کوئی بھی کام کرے، نہ میرا عمل قبول ہوگا نہ آپ کا عمل قبول ہوگا۔ اسی لیے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے میری اور آپ کی زندگی ادھوری ہے، اور بغیر ایمان کے میرے اور آپ کے کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ ایمان کی قبولیت کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لازمی حصہ بنا لیں۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، اسی سے میری اور آپ کی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایمان میرا اور آپ کا صحیح رہا تو مجھے اور آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان کمزور رہا اور ایسے کام کرنے جائیں جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، جس کے نواقص الاسلام کہا جاتا ہے، تو جس سے آدمی کے اندر کفریہ عقائد آ جاتے ہیں، تو خود بخود آدمی کا عمل غارت ہو جاتا ہے، آدمی کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور آدمی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار پر پھینک کر مار دیتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایمان کو سامنے رکھیں ہر کام میں، اور ایمان کو سامنے رکھیں عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، اچھائی میں، برائی میں، اور آدمی کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جتنے معاملات مسائل ہوتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں میں ایمان کو سامنے رکھیں۔ تو پہلی چیز میں آپ کو بتایا کہ ایمان کہتے ہیں بھروسہ کرنا، ماننا، تصدیق کرنا، اور آدمی کو یقین کی زندگی گزارنا، شک کی زندگی نہیں گزارنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں لغت کے اندر۔ اور ایمان کہتے ہیں اصطلاح میں قرآن و حدیث اور منہج سلف کی روشنی میں امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام بتاتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، زبان سے بولنا۔ نمبر دو، دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر تین، عمل کر کے بتانا۔ جیسے ہم اذان سنتے ہیں، زبان سے الفاظ کو دہراتے ہیں، زبان سے بولنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد دل سے یقین کرنا کہ ہاں میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ اللہ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ دل سے ماننا۔ اور عمل کر کے بتانا، وضو کر لیے، مسجد میں آئے، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، یہ پورے کا پورا میں اور آپ کیا ہے پریکٹیکلی جب کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں آدمی ایمان لانے کے بعد عمل کر کے بتانا۔ تو معلوم یہ بات ہوئی کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، اپنی زبان سے ادا کرنا، اور جو ہم زبان سے بولیں گے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ ایسے نہیں کہ اوپر اوپر ایمان والا بول لیے، اندرونی طور پر ایمان کو کمزور کرنے والی باتوں کو عمل کر لیے تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے بولنے کے بعد اپنے دل سے یقین اور بھروسہ کر لینا، اور ایمان کہتے ہیں آدمی عمل کر کے بتانا۔ تو ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بیہقی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے 70 اور اس سے زیادہ درجات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا لا الہ الا اللہ، اپنے دل سے، زبان سے اور عمل کر کے بتانے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ایمان کا سب سے آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق علیہ روایت ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اسی لیے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے والا ایمان والا ہے،
اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کیا ہے؟ حیاداری، شرم، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پاکیزہ چیزوں کو اپنانا، برائی کے چیزوں سے دور رہنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے جب ہم بات سنے ہیں ایمان کے درجات کے بارے میں، تو امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں وہ 70 شاخیں ایمان کی کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے طور پر بتائے ہیں کہ فلاں فلاں چیز کیا کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایمان میرے اور آپ کے اندر کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ الایمان یزید وینقص، الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ، ایمان بڑھتا ہے نیکیوں کی وجہ سے اور ایمان گھٹتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے کیا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ جب برائی کرنے والا حالت برائی میں رہتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے، ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے ایمان کو مضبوط کرنے والی وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، ان تمام چیزوں پر مجھے اور آپ کو چل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، یہاں تک کہ میری اور آپ کی نگاہوں میں ایمان ہے، میرے اور آپ کے زبان میں ایمان ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ایمان ہے، میرے اور آپ کے پیروں میں ایمان ہے۔ ہاتھوں سے اچھے کام کرو، ایمان کی حفاظت، نگاہوں سے اچھی چیزوں کو دیکھو، ایمان کی حفاظت، کانوں سے اچھی چیزوں کو سنو، ایمان کی حفاظت، پیروں سے نیکیوں کی طرف چلو، ایمان کی حفاظت۔ تو یہ معاملہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور آئیے کہ ایمان کے تعلق سے جب ہم یہ باتیں سن چکے ہیں تو ارکان ایمان کیا ہیں، پلرز آف ایمان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف گھما کر کسی اور کام میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ان تمہیدی باتوں کے بعد سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ پر وشواسم، اللہ پر وشواسم، اس کا طریقہ مجھے اور آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 3 چیزیں اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی میری اور آپ کی کمزور رہے گی تو میرا اور آپ کا اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب جب میرا اور آپ کا اللہ پر ایمان کے چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر گھٹ رہی ہے، کمزور ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں پلرز آف ایمان کے 6 چیزوں میں سے ایک چیز کے کمزور ہونے کی وجہ سے میں اور آپ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، ایمان جسم ایک مانند ہے اور اس کی کھڑا کرنے کے لیے 6 پلرز اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ جب ان 6 پلرز میں سے ایک چیز بھی اگر گرتی جائے تو ایمان ہمارا کمزور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان کو میں اور آپ سنبھال کے رکھیں ان 6 چیزوں میں سے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت کو مانیں، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے 5 وقت کی نمازوں میں امام صاحب کے پیچھے ہم سنتے ہیں اور نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یہ رب کیا ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، پوسنے والا، پرورش کرنے والا،
پیدا کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم کرنے والا، مال دینے والا، مالداری سے چھیننے والا، صحت دینے والا، بیماری کرنے والا، آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، کسی انسان کو دینا رہا تو صرف لڑکے ہی لڑکے دینے والا، کسی کو دینا رہا لڑکیاں ہی لڑکیاں دینے والا، کسی کو دینا رہا لڑکے اور لڑکیاں دینے والا، اور کسی کو نہ دینا رہا اولاد سے محروم کرنے والا، صرف ایک اللہ۔ یہ ربوبیت ہے۔ اور ربوبیت ہم اور آپ کی انسانوں کی پیدائش کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے انسانوں کے مراحل کی پیدائش میں 4 چیزوں کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ مثال حضرت حوا علیہ السلام، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا ہے۔ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنے والا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں۔ تو یہ 4 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا، یہ تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ قدرت کیا ہے؟ اللہ کے اندر ہے۔ یہ قدرت کسی درخت میں، پہاڑ میں، جھاڑ میں، لکڑی میں، ستارے میں، انسان میں، جنات میں، فرشتوں میں اور انسان کے استعمال کردہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہے؟ نہیں ہے تو نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہلے چیزوں میں مانے، اسی کو ہم بولتے ہیں کہ ربوبیت، اللہ پر ایمان لانا۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو ان دعاؤں میں سے دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جس کو دینے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روکنے والا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، یہ پوری کی پوری چیزیں ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کی پہلی چیز ربوبیت۔ دوسری چیز الوہیت، اللہ ہی کی عبادت۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میرے اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم عبادت کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ظاہری ہو باطنی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی کتاب ہے، بندگی کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا عبادت کا فارمولہ کیا ہے؟ مسجدوں میں آنا، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ہم ان چیزوں کو ہی عبادت مانتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ پوری عبادتیں ہیں، لیکن ایک مسلمان کا حالت شریعت میں رہ کر نیند کرنا بھی عبادت ہے، میرا اور آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے کے لیے کیا بنایا؟ رات بنایا۔ جب راتوں میں سوتے ہیں تو گویا کہ رات میں سونا بھی عبادت ہے۔ دن بنایا کمانے کے واسطے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن بنایا کمانے کے واسطے۔ اگر کوئی آدمی کما رہا ہے اس نیت سے کہ میں دن میں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے دن بنایا، تو میرا کمانا بھی عبادت ہے، میرا چلنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے کیا دیا ہمارے لیے؟ پیر دیا، تو پیروں سے چلنا عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے بولے کہ نہیں میں ایک کام کروں گا کہ آئندہ سے میں ہاتھوں سے چلوں گا، پیروں سے پکڑوں گا، تو کیا ہے ہمارے لیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بنایا، تو آنکھوں سے دیکھنا یہ عبادت ہے، کانوں سے سننا یہ عبادت ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے۔ تو غرض عبادت کا معنی بڑا مفہوم ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنی گاڑی محنت کی کمائی سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، کھلاتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو نکاح کے دائرے میں رہ کر مکمل کرتا ہے تو اپنی خواہشات کے مکمل کرنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کیا ہے، میاں بیوی دونوں خواہشات کے مکمل کر رہے ہیں، اس کے اندر عبادت کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہی مرد اور عورت بغیر نکاح کے وہ کام کرتے، گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائے صحابہ کہ ہاں گناہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کام شریعت کی روشنی میں کرنے کی وجہ سے عبادت ہے، وہ کام شریعت کی مخالفت میں کرنے سے گناہ ہے۔ تو عبادت کا مفہوم، عبادت کا تصور میری اور آپ کی زندگی کے اندر بڑا وسیع ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ہر کام عبادت ہے، ہر معاملہ عبادت ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا جاگنا بھی عبادت، ایک مسلمان کا حالت ایمان میں رہ کر سونا بھی عبادت، کمانا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت۔ تو یہ دوسری چیز ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر عبادت کا جو بھی معاملہ کریں، اپنی زندگی کے اندر بولے، اچھی بات بولے، اچھی بات بولنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں کا جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے، کیونکہ اس کی اچھی بات بولنا بھی عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اور عقل مند کیا ہوتا ہے؟ کم بولتا ہے، زیادہ سوچتا ہے۔ عقل مند زیادہ سوچتا ہے، کم بولتا ہے، اور نادان آدمی کیا ہے؟ زیادہ بڑبڑاتا ہے بغیر سوچے سمجھے کے۔ اسی لیے اسلام کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو عبادت کا تصور اور بڑی وسیع مفہوم ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اور بات بتاؤں۔ یہ عبادت توحید الوہیہ۔ اس کے بعد تیسری چیز توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر ہم ویسے ہی ایمان لائیں جیسے اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اسماء و صفات کے بارے میں ویسے ہی عقیدہ و ایمان رکھیں جیسے صحابہ نے سمجھا، ائمہ اربعہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی صفت علو، اللہ بلندی پر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کے اوپر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ لیکن ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں الاستواء معلوم وکیفیت مجہول والسؤال عنہا بدعۃ والایمان بہ واجب۔ امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہے نہیں معلوم، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا اس کے لیے واجب ہے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام البصیر، دیکھنے والا، السمیع، سننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا، کیسے سنتا، اس کے سر کا دیکھتا، اس کے سر کا سنتا، یہ سوال کا جواب دینا گویا کہ اپنے عقیدے کو کمزور بنانے کے برابر ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ السمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا۔ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کیسے؟ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کے علم کے بارے میں جانکاری بھی نہیں کرنا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی طریقے کو، کیفیت کو نہیں بتائیں کہ وہ کیسا ہے، سوال نہیں کرنا۔ اگر کیسا ہے بول کے کسی کے اندر جو سوال آیا تو فوراً کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مکمل کر لینا ہے۔ تو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پورے 99 اسماء و صفات ہیں، اللہ اس سے زیادہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی، اب دیکھیں گے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے پورے اسماء و صفات کو
یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کو کتنے نام یاد ہیں اور ہم اللہ کی کتنے ناموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے پورے ناموں کو یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اپنے بچوں کو ایمانی تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ کے 99 نام انشاءاللہ یاد دلائیں گے، اور اس سے زائد جو نام ہیں ان ناموں پر ہم ایمان رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسماء و صفات، اللہ پر ایمان لانے کے یہ 3 چیزیں ہیں: ایمان باللہ، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان 3 چیزوں کو مانیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ارکان ایمان، پلرس آف ایمان میں سے جو دوسری چیز ہے ایمان باللہ، اس کے بعد والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے معلوم ہے ہم چیزوں کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر 3 بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ دنیا کے اندر 3 بڑی بڑی مخلوقات، نمبر 1 جنات، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 انسان۔ تو انسان اور جنات اور فرشتے یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات ہیں۔ ان بڑی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ انسان کا درجہ جنات سے بڑھ کر اور فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جو مکلف ہیں، یعنی شریعت پر جنات کو اور انسانوں کو چلنا ہے۔ فرشتوں کے لیے شریعت الگ چیز ہے، لیکن ہم انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ مکلف بنایا، عمل کرنے والے کا ذمہ دار بنایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں قیامت کے دن جہنم کو ضرور جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو جنات بھی مکلف ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو قرآن کو سنے، جنات ایمان لا لیے، اور جنات کہتے ہیں کہ ہم میں کے بعض لوگ ایمان والے ہیں اور بعض جنات کیا ہے بغیر ایمان کے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید دیا، جب تم اپنی ضرورت کو جاتے ہو، حاجت کو جاتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پڑھ کے جانا ہے، کیونکہ وہاں پر لیٹرین باتھ روم کے اندر قبیح جنات اور جناتیاں رہتی ہیں۔ ان چیزوں کی تاکید۔ تو خیر، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے۔ نمبر 2 فرشتوں کے اندر لڑکا لڑکی میل فیمیل نہیں ہوتے، اور اس کے بارے میں ہم سوال بھی نہیں کرنا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں تیسری چیز ایمان لانا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا۔ یہ میں آپ کو سوال کروں گا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا ہے۔ نور سے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو، یعنی انسانوں کو مٹی سے بنایا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ آگ سے بنایا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا۔ نمبر 4 فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، نافرمان نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم فرشتوں کو ہوتا ہے برابر وہ کام کو فرشتے کرتے ہیں۔ جیسے جہنم کو لانے کے لیے 70,000 فرشتے، بیت معمور کے اطراف میں طواف کرنے والے فرشتے، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخر کی آیتوں کو لانے والا فرشتہ، جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، سزا دینے والے فرشتے، جنت کے لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم ایمان لانا ہے کہ فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بڑھ کر مقام انسان ہی کو دیا ہے، انسان ہی کو دیا ہے۔ ہاں، تو فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم جیسے انسان کعبۃ اللہ کے اطراف میں جا کر طواف کرتے ہیں، اسی جگہ طواف کرنے والے کو پھر ایک مرتبہ، پھر اور ایک مرتبہ، جتنے دن ہم کعبۃ اللہ میں رہیں گے اتنے مرتبہ بار بار طواف کر سکتے ہیں۔ طواف ایک عبادت ہے، اور طواف کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر اور کہیں جگہ دوسری جگہ نہیں کیا جاتا۔ تو انسانوں کے طواف کرنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہے، تو ایسے فرشتوں کی طواف کرنے کی جگہ بیت معمور ہے۔ روزانہ
کتنے فرشتے طواف کرتے بیت معمور کے اطراف میں؟ سبحان اللہ، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے۔ جب ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک وہ فرشتے کی ڈبل باری نہیں آتی، اتنے زیادہ ہیں فرشتے۔ صرف جہنم کو لانے کے واسطے اللہ تعالیٰ 70,000 زنجیریں، چینوں کو کھینچنے کا حکم دے گا۔ جہنم کے اطراف 70,000 زنجیریں ہوں گی کھینچنے کے واسطے، اور جہنم کی ایک زنجیر کو، ایک چین کو کھینچنے کے واسطے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو ایسا صرف جہنم کو لانے کے لیے 4 ملین سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ یہ 5واں طریقہ کہ فرشتے کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے یہ کیا ہیں، 5 طریقے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے انبیاء اور نبی کتنے ہیں پورے؟ مسند احمد کی روایت کے اعتبار سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ 1,24,000 سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ ان میں سے 315 سے لے کر 350 تک دنیا کے اندر رسول آئے، ان کے علاوہ پورے کے پورے نبی ہیں۔ تو چلو ہم ایک بات کریں گے کہ انبیاء پر ایمان کیسے لانا ہے۔ نمبر 1، انبیاء ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں۔ اس کا عقیدہ کفار مکہ ہی رکھتے تھے کہ آیات تو الحمدللہ بہت سارے ہیں، احادیث بہت سارے ہیں۔ کفار کے اعتراضات میں سے ایک تیرا اعتراض کیا ہے؟ ہمارے جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ، ایک انسان کو نبی کیوں بنایا جو ہمارے جیسے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے؟ یہ اعتراض تھا۔ تو مکہ کے مشرکین یہ بات مانتے تھے کہ نبی کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات یہ ہے کہ نبی انسان ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ایمان لانے کا پہلا طریقہ کہ انبیاء انسان ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتایا تھا، فیصلہ آپ لوگ کر لیں۔ پہلی بات یہ بتایا کہ تمام اللہ کی 3 بڑی بڑی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق 3 ہیں، تو ان تینوں میں سے ایک مقام کس کا ہے؟ انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے تمام انبیاء انسان ہیں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کا درجہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے بنایا، اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے کہ آپ کیا ہے، نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے آپ نکلے ہوئے ہیں، تو گویا ذرا ہم عقل سے کام لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اٹھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ گویا کہ ایک آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتا ہے تو گویا کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے۔ اگر کوئی آدمی انسان کے درجے سے ہٹا کر نور مانتا ہے تو گویا کہ نور کا درجہ فرشتوں کے برابر کا ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کا مقام اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، جیسا پہلی بات بتایا کہ انبیاء پر ایمان کیسے رکھیں گے، وہ پورے کے پورے انسان ہیں۔ دوسری بات، انبیاء پورے کے پورے مرد ہیں، عورتیں نبی بن کر نہیں آئے ہیں۔ تیسری بات، انبیاء پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء پورے کے پورے معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء فیوچر ٹینس کے اعتبار سے جو بات بولیں گے وہ اللہ کی وحی کے بعد بولیں گے، جس کو معجزہ اور پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ اور اپنی طرف سے انبیاء مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ ہی کے حکموں کے بعد اس کام کو انجام دینے والے ہوں گے۔ اب ایک اہم چیز دیکھو، نبی اور رسول، جیسا کہ مسند احمد میں کیا ہے، 315 سے 350 تک انبیاء آئے، رسول آئے، بقیہ پورے کے پورے کون ہیں؟ نبی ہیں۔ تو نبی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبی اور رسول پر ایمان لانے کے لیے، انبیاء پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ نبی الگ،
رسول الگ۔ عربی میں رسول کہتے ہیں بھیجا جانے والا، نبی کہتے ہیں ڈرانے والا۔ نبی کی کوئی نئی شریعت نہیں ہوتی ہے، رسول کی ایک نئی شریعت ہوتی ہے، اور رسول اس مقام کے لیے ایک ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ صحف ابراہیم کو نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں نبی کون کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جو آپ کے بڑے بھائی کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے ہیں۔ تو گویا کہ نبی رسول ایک ہوتا ہے، اور رسول کی رسالت کو پھیلانے کے واسطے نبی الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، آپ کو تورات دی گئی ہے، آپ کے